सम्राट बादशाह अकबर को दुनिया का सबसे अच्छा राजा माना जाता था। अकबर को भी पूर्ण विश्वास था कि उसकी प्रजा अपने से भी बढ़कर उसे चाहती है। एक बार बादशाह अकबर दरबार लगाए बैठे हुए थे। भरे दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य की जनता कितना ईमानदार और हमें कितना प्यार करती है। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना हमारे राज्य में कोई भी पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके राज्य को लोग और आपको कितना प्यार करते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप कहें तो मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तुम साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल ने पूरे राज्य में खबर पहुंचा दिया कि बादशाह अकबर अपनी प्रजा के लिए एक फौज रखना चाहते हैं, जिसके लिए आप सभी को कल दिन निकलने से पहले एक एक लोटा दूध उपवन में रखें, कढ़ाई में डालना है। बीरबल ने बड़े कढ़ाई को उपवन में रखवा दिया। राज्य के सभी व्यक्ति सोचने लगे कि जहाँ इतना सारा दूध इकट्ठा होगा, वहाँ पर एक लोटा पानी क्या क्या पता लग चलेगा। इसी सोच में उस राज्य के हर व्यक्ति कढ़ाई में पानी डालता गया। सुबह सुबह बीरबल और बादशाह अकबर दूध को देखने के लिए आए। बादशाह अकबर कढ़ाई को देखकर दंग रह गए। कढ़ाई में सिर्फ पानी ही पानी था। इस घटना को देख वहीं खड़े बीरबल मुस्कुराए जा रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मानना पड़ेगा कि तुम हमारे राज्य की प्रजा की नब्ज को अच्छे से पहचानते हो। कहानी नंबर 2, आयुवर्धक वृक्ष। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को दिल्ली के बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने अपने सैनिकों को एक पत्र देकर बादशाह अकबर के पास भेज दिया। सैनिक ने पत्र को बादशाह अकबर को दिया। उस पत्र में लिखा था कि बादशाह अकबर, मैंने सुना है कि आपके देश में एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते अवश्य भिजवाएं। पत्र पढ़कर बादशाह अकबर विचार मगन हो उठे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस पत्र का जवाब कैसे दें। कुछ समय बाद बीरबल के साथ राय मशवरा करते हुए फिर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान के सिपाहियों सहित दूतों को पहाड़ी के पास एक किले में कैद करवा दिया। कई सप्ताह बाद एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल उस किले में बंद सिपाहियों और दूतों को देखने के लिए गए। बादशाह को देखकर सभी कैदी रिहा होने की फरियाद करने लगे।
اکبر نے کہا، تمہارے راجیہ کا بادشاہ جس وستو کو چاہتا ہے وہ میں تب تک نہیں دے سکوں گا جب تک اس قلعے کی ایک دو اینٹ نہ ڈہ جائیں۔ اسی سمے تم رہا کیے جاؤ گے، بشرطے تم لوگوں کے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوگی، جس کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ اکبر چلے جاتے ہیں۔ اب قیدی ناراض ہو گئے، انہیں اس قلعے سے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ سبھی قیدی مل کر اب ایشور کی پرارتھنا اور بندن کرنے لگے، اے خدا، کیا اب ہم باہر کی دنیا نہیں دیکھ پائیں گے؟ ہمیں اپنا پورا جیون اس قلعے میں بتانا پڑے گا۔ کرپیا ہم بے گناہوں کو یہاں سے نکالنے کا کوئی مارگ دکھاؤ۔ اس طرح سے سبھی قیدی پرتی دن خدا کی پرارتھنا کرنے لگے۔ ایشور کا چمتکار ہوا۔ ایک دن زوردار بھوکمپ آیا، اس قلعے کے کئی حصے ڈہ گئے، پہاڑی کا کچھ حصہ بھی ٹوٹ کر قلعے سے جا ٹکرایا، جس سے اس قلعے کو ادھک چھتی پہنچی۔ اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچائی گئی۔ اکبر کو اپنے دوارا کہی بات یاد آئی۔ انہوں نے اس قلعے میں بند قیدیوں کو دربار میں بلا کر بولے، دیکھو، تم لوگ گنتی کے 100 لوگ ہو، تمہاری ہائے سے قلعہ ڈہ گیا، پھر جس راجیہ میں لاکھوں لوگوں کی ہائے لگ رہی ہو، اس راجیہ کے راجا کی عمر کیسے بڑھ سکتی ہے؟ لوگوں کی یہاں اسے پتن کی طرف ہی لے جائے گی۔ ہمارے راجیہ میں غریب پرجا کے اوپر اتیاچار نہیں ہوتا۔ رہی بات آیو بردھک پتے کی، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اس طرح کا کوئی ورکش اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس طرح سے بادشاہ اکبر نے سینکوں اور دودتوں کو سمجھا بجھا کر ان کے راجیہ بھیج دیا۔ ترکستان پہنچ کر سینکوں نے دلی کے بادشاہ اکبر کے بارے میں سبھی باتیں بتا دیا۔ اس دن کے منتری راجا کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، مہاراج دعاؤں سے انسان پھلتا پھولتا ہے، پھر چاہے وہ بادشاہ ہو یا پھر فقیر۔ کہانی نمبر 3، سونے کا سکہ اور بیاپاری۔ انصاف دلانے کی بات ہو تو بیربل کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ایک بار بیربل کے پاس ایک بیاپاری آیا۔ اس نے کہا، شریمان جی، 1 سال پہلے میں نے اپنے گاؤں کے سیٹھ دھنی رام کو 1000 روپے رکھنے کے لیے دیے تھے۔ میں نے کہا تھا، جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تب مجھے یہ پیسے واپس کر دینا، لیکن اب سیٹھ دھنی رام مجھے پیسے دینے سے منع کر رہا ہے، کرپیا مجھے انصاف دلاؤ۔ بیربل نے اسے کچھ دن بعد آنے کے لیے کہا۔ اگلے دن اس نے سیٹھ دھنی رام کو بلا کر پیسوں کے بارے میں پوچھا، لیکن سیٹھ دھنی رام نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر بیربل نے اسے گھر جانے کے لیے کہہ دیا۔ ایک دن بیربل نے سیٹھ دھنی رام اور بیاپاری کو دربار میں بلایا، دونوں کو ایک ایک بوری آلو دیے، دونوں بوریوں میں ایک ایک سونے کے سکے بھی ڈال دیے، اور دونوں سے کہا، بازار جاؤ اور آلو کو بیچ کر شام تک آنا۔ دونوں بازار میں آلو کی بوری لے کر بیچنے پہنچ گئے۔ شام تک دونوں نے پورے آلو بیچ دیے اور پیسے دینے بیربل کے پاس آئے۔ سب سے پہلے
سیٹھ دھنی رام نے بیربل کو پیسے دیے۔ اس کے بعد بیوپاری نے بیربل کو پیسے دیتے ہوئے اسے ایک سونے کا سکہ بھی دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سکہ مجھے اس آلو کی بوری میں ملا تھا۔ بیربل نے سیٹھ دھنی رام سے پوچھا کہ آپ کو بھی آلو کی بوری میں کوئی سکہ ملا تھا؟ تو سیٹھ دھنی رام نے صاف شبدوں میں منع کر دیا۔ بیربل نے اس کی چوری کو پکڑنے کے لیے ایک بالٹی پانی مانگتا ہے۔ سیٹھ دھنی رام سے کہا، تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس جادوئی پانی میں ڈالو۔ اگر تم نے سونے سکے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا تو پانی کا رنگ لال ہو جائے گا، اگر نہیں لیے ہوں گے تو پانی جیسے کا تیسا رہے گا۔ سیٹھ دھنی رام اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر بیربل سے معافی مانگنے لگا اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں سکے اور بیوپاری کے پیسے واپس کرتا ہوں۔ اس پرکار بیربل کی سوجھ بوجھ سے بیوپاری کو اس کا پیسہ مل گیا۔ پھر ایک بار اکبر کے بیوپار کے نیائے کی اپنی بدھیمتا